افغانستان میں نئی حکومت کا اعلان آج متوقع تھا، لیکن اچانک خبر آئی کہ ہفتے تک یہ اعلان مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تمام تر تیاریاں مکمل تھی، حکومت سازی کے لیے مشاورت کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے، بس اعلان کرنا باقی تھا۔ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے طالبان نے آج نماز جمعہ کے بعد کابل میں اہم اجلاس بلا رکھا تھا، لیکن اچانک یہ خبر سامنے آئی کہ اس اعلان کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کون سی رکاوٹ آڑے آ رہی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ایاز صاحب، امریکی انخلا کے فوری بعد حکومت کے اعلان کی بات کی تھی طالبان نے، لیکن آج جب سب کچھ طے تھا، اچانک مؤخر کر دینا اس معاملے کو، کیا رکاوٹ نظر آ رہی ہے؟ آپ کی نظر میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ کیا انکلوسیو حکومت بنانا مشکل ہو رہا ہے، یا کوئی گروپ ابھی بھی ایسا ہے جس کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہو رہے؟ ویسے جتنا میڈیا کو، پاکستانی میڈیا کو افغانستان کے بارے میں فکر لاحق ہے، اگر ہم 10واں حصہ اس فکر کا پاکستان کے مسائل پہ مرکوز کر دیں تو شاید ہمیں کچھ اپنی بہتری کا سامان مل جائے۔ 20 سال وہ جنگ کرتے رہے ہیں، افراتفری ہے وہاں پہ، شورش ہے، بہت سارے مسائل ہیں، فائنینشل ان کو پرابلم ہوگا، ان کا جو خزانہ ہے بالکل خالی ہے۔ پنشیر ویلی میں تھوڑی سی رپورٹیں آ رہی ہیں جھڑپوں کی، اب ان کی صداقت کا نہیں پتہ، کیونکہ ویسٹرن میڈیا کا انٹرسٹ ہے، ویسٹرن کنٹریز کا انٹرسٹ ہے کہ وہ بڑھا چڑھا کر پیش کریں، لیکن وہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ خبریں ہمارے پاس نہیں آ رہی۔ اب پھر ساری دنیا نے یہ ایک لفظ جو ہے یہ ڈھونڈ لیا ہے، جیسے ایک لفظ یہاں پاکستان میں ہم نے ڈھونڈ لیا تھا نا، بیانیہ، تو افغانستان کے بارے میں ہم نے ایک لفظ ڈھونڈ لیا، انکلوسیو ہونا چاہیے۔ بھئی کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کا کیا وجود ہوگا، کیا ان کا مقام ہوگا نئے افغانستان میں، اس کے بارے میں ویسٹرن میڈیا نے ایک پوری بحث کیا وہ کہ ڈر ہے کہ یہ ہوگا، خدشہ ہے کہ یہ ہوگا۔ اور ایک اور چیز ہے کہ یہ والا افغانستان وہ ملا عمر والا افغانستان نہیں ہے۔ تب افغانستان جو تھا جب امریکی حملے سے پہلے، وہ تو ایک قسم کا بالکل وہ جیسے ہمارا ایک دیہاتی نظام ہوتا ہے اس قسم کا چل رہا تھا۔ کچھ مولویوں کو آپ پکڑیں، ان کو آپ دے دیں اختیارات، اور وہ سزائیں سنا رہے ہیں، اور عورتوں کو گھر بند کر دیں، اسکول۔ یہ 20 سال انٹرنیشنل انٹرونشن رہی ہے جس سے حیت جو ہے بہت حد تک افغانستان کی بدل گئی ہے، کابل کی شکل بدل گئی ہے، یہ پرانا کابل رہا نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ $1 ٹریلین خرچ ہوئے ہیں ایک ماہ میں، وہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز کرتے، $7 بلین پر منتھ، وہ جب ہائٹ آف ان کی انٹرونشن تھی۔ تو آپ کہہ لیں کرپشن ہو رہی ہے، ٹھیکیداروں کو پیسے جا رہے ہیں، پر کہیں تو پیسہ جا رہا تھا، اس سے اتنا پیسہ یہاں پاکستان میں ہمیں تو 2-3 بلین ہوتے ہیں، کوئی 2 بلین ہمیں مل جاتے ہیں سعودی عرب سے، 2-3 بلین UAE سے، وہ ہم سے ہضم نہیں ہوتے، وہ ہم ٹھیک طرح مینیج نہیں کر سکتے۔ تو وہاں تو بے شمار ڈالروں کی ایک کیا کہتے ہیں فلڈ وہاں پہ آیا ہوا تھا۔ تو وہ جو ہے پرانے نسخے جو ہیں طالبان کے، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، وہ ملا فضل اللہ والا قانون، درے لگا دو، ٹانگ دو، خونی چوک بنا دو، وہ اب وہاں چلنے کو نہیں ہے، وہاں ایسے چل نہیں سکتا۔ آبادی وہاں کی بڑھ گئی ہے 20 سال میں۔ ہم نے ضیاء الحق کے زمانے میں ہماری آبادی 10 کروڑ تھی، آج 22 کروڑ ہے، وہ ضیاء الحق والا پاکستان نہیں رہا۔ تو یہ جو ہمیں اتنی فکر ہے انکلوسیو اور فلانا اور کیوں نہیں ہو رہی، بھائی 20 سال جنگ وہ لڑے ہیں، آج نہیں ہوگا تو ہفتے میں ہو جائے گا۔ تو ایسی اتنی فکر کی بات مجھے نہیں لگتی جتنی کہ ہم کئی دفعہ ہم ایک وہ الارم بیلز جو ہیں ان کو سٹارٹ رنگنگ ہم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، تاخیر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہے حکومت سازی میں، اس کے اثرات مرتب ہوں گے افغانستان کی صورتحال؟ دیکھیں، ایک بات تو میں تائید کروں گا جو یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کے ایشو سے ہمارے کوئی 10% بھی ہم اپنے حالات پہ توجہ دیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ بات 100% درست ہے کہ پاکستان کے اپنے بڑے سارے ایشوز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک گورننس کے ایشو کوئی کر لیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب آ جائیں یہ جو ان کی حکومت سازی میں جو تاخیر ہے کہ جب سے امریکی فوجوں کا انخلا ہوا ہے تو آپ
طالبان کے ترجمان کے بیانات، اعلانات اور ان کے معاملات دیکھ لیں تو ایک بات بڑی واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ وہاں پر سولو پرواز نہیں چاہ رہے، کہ وہ وہاں پر ایک اتفاق رائے کی حکومت چاہتے ہیں. یہ ان کی مجبوری ہے یا بڑا فن ہے؟ دیکھیں یہ وہ اب جذباتی طالبان نہیں ہیں، میں ان کو سیاسی طالبان کہوں گا کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت وہاں پر بنائی جائے جس میں تمام یہ طالبان کے اندر جو اکثریت ہے وہ پشتون لوگوں کی ہے، وہاں پر تاجک بھی ہیں، وہاں پر ازبک بھی ہیں، وہاں پر فارسی بولنے والے بھی ہیں اور وہ پنجشیر کا ایشو بھی ہے، تو لہٰذا ان پہ کوئی ایسی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پابندی ہے، وہ اناؤنس کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو تاخیر ہو رہی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ تاخیر ہے تو کچھ باعث تاخیر بھی ہے، تو معاملات سے جس انداز کے اندر وہ لے کے چل رہے ہیں تو اچھی بات ہے. وہاں پر فیصلہ افغانستان کو چلانے کا ہونا ہے. اب وہاں پر یہ نہیں ہونا کہ جی فلاں کو حکومت میں ضرور شامل کرنا ہے، لیکن جہاں پر ایک حکومت سازی کے حوالے سے بھی تاخیر ہے تو وہاں پر ایک ایسا آئین بھی لے کے آ رہے ہیں، وہاں پر ایک رہبر ہوگا، اس کے نیچے گورنمنٹ فارمیشن کیسے ہوگی اور پھر آگے کی طرف چلنا کیسے ہے. ان کے تمام معاملات آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی بات ابھی تک مغرب نے نہیں اٹھائی کہ جی جس پہ اعتراض کیا جا سکے. اگر خواتین کے ایشوز کی بات ہوئی ہے کہ ماضی کے طالبان کا خواتین کے ساتھ اگر، تو آج وہ تو کیبنٹ میں ان کو لانے کی بات کر رہے ہیں. تو ان کے تمام عوامل سے ان کے تمام جو بیانات آئے ہیں اس سے ایک بات ظاہر ہے کہ وہ جس طرح کی حکومت چاہتے ہیں، اور پاکستان کو بھی اس میں میں کریڈٹ دوں گا. دیکھیں وہ جو انکلوسیو لفظ پہ اعتراض کیا گیا ہے یہ سب سے پہلے پاکستان نے کہا تھا اور اس وقت سارے یہ کہہ رہے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ اگر انکلوسیو گورنمنٹ جس میں سارے لوگوں کی نمائندگی ہو، چونکہ جس طرح کا افغانستان امریکہ وہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے اور جس طرح کے ان کے معاملات ہیں وہاں سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا، انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے. بلکہ آپ دیکھ لیں کہ اس خطے کے حوالے سے میرا خیال تھا کہ یہ شاید حکومت بننے کے بعد وہ تو سی پیک کی بات کر رہے ہیں کہ جی سی پیک کے ثمرات اور سی پیک کے ساتھ منسلک ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پھر پاکستان کا کریڈٹ ہے کہ پاکستان اگر افغانستان کے حوالے سے ٹچی تھا اور علاقائی فورسز سے پچھلے کئی عرصے سے ان کے رابطے چل رہے تھے کہ جی علاقائی ایشوز کا حل جو ہے علاقائی سطح پہ ہونا چاہیے، وہ اسی لیے تھا کہ سی پیک اور اس کے ثمرات پاکستان تک محدود نہیں رہنے چاہیے، اس خطے تک جانے چاہیے. تو لہٰذا اس پہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح افغان لیڈرشپ بیٹھ کے اپنے معاملات کا کوئی حل نکالنے کا سوچ رہی ہے اور ان کے اندر جو پیدا شدہ سپرٹ ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں کوئی حکومت یا صدارتی محل پہ آنے کی یا بڑے بڑے مناصب لینے کی نہیں، وہ انہیں یہ پتہ ہے کہ دنیا کو تو شکست ہوئی امریکہ کو، وہ تو چاہیں گے کہ کوئی یہ ایسا عمل کریں تاکہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹڈی ونس دی ریس، تو لہٰذا تاخیر ضرور ہو رہی ہے، ان پہ پریشر کوئی نہیں ہے، وہ اعلان کر سکتے تھے، لیکن جو حکومت بھی بننے جا رہی ہے وہ افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کے ایشوز کے حوالے سے اور افغان عوام کی مشکلات کے حل کے حوالے سے اہم ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہی دعا کی جا رہی ہے کہ دیر آئے درست ہے. لیکن